دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ماہ سیام روزوں کا جو مہینہ ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ 23واں روزہ آج ہم لوگوں نے رکھا ہے۔ وہ مشکل 6 یا 7 روزے ابھی باقی ہیں۔ ایک مسلمان کو جو ہے یہ جاننا ضروری ہے روزوں کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے روزے ہم پر فرض قرار دیے ہیں۔ اور رب العالمین جو سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، کیوں ہم کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا اس نے ہم کو حکم دیا؟ کیوں ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسباب وسائل مہیا کیے، ہم نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ کریں؟ یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تم پر روزے ہم نے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لفظ تقوی اس کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف بیان کی، ہی الخوف من الجلیل۔ تقوی نام ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا۔ والعمل بالتنزیل، تقوی نام ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ والرضا بالقلیل، تقوی نام ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں استعمال کر کے اس کی شکر گزاری کرنے کا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی نام ہے اس دنیاوی زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کا۔ بڑی بہترین تعریف جو ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کی۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، قرآن مجید پر عمل پیرا ہوں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہوں، اس کی شکر گزاری کریں اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کبھی خاردار راستے پر سے آپ کا گزر ہوا ہے، ایسی سرزمین سے کہ جہاں پر اطراف میں کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کس طرح آپ گزرے کہ اتنی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کوئی کانٹا پیر میں چھپ نہ جائے، کہیں کوئی کانٹا دامن کو جو ہے لگ نہ جائے، بڑے محتاط انداز میں؟ تو کہا یہی نام ہے تقوی، کہ ایک مسلمان اس زندگی دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا نام جو ہے تقوی ہے۔ تو معنی یہ مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان جانے کہ تقوی کا معنی و مفہوم یہ ہے۔ پھر اگر دیکھیں گے اسلام کی ساری عبادات کا خلاصہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ نے مقرر کی ہے، چاہے رمضان کے روزے ہوں، حج ہوں، ان نمازوں کی پابندی جو ہم کرتے ہیں، قربانی جو اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا ڈر خوف آئے، پرہیزگاری آئے، یہ مقصد ہے یہ ساری عبادات کا، یا اسی طرح ساری نیکیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خاندان کنبوں میں اللہ نے بانٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو خاندان اور کنبوں میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو جو ہے پہچان کر زندگی گزارو۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ خاندانی نظام بنایا ہے۔ والدین ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ہر ایک خاندان کا الگ الگ جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کتنے بھی بڑے خاندان کے ہو، کسی بھی خاندان کے ہو، یہ معیار نہیں ہے اللہ کے پاس عزت والے ہونے کے لیے۔ سید ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، یا اسی طرح کوئی اور خاندان کے ہو، یہ معیار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ خاندانوں میں تو اللہ نے بانٹا ہے، فلاں خاندان میں تم کو پیدا کیا تو دوسرے خاندان میں دوسرے کو۔ اللہ کے پاس معزز کون ہے، کس کے پاس اللہ کے پاس کس کی عزت ہے، کون مکرم ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ متقی تھے، اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ تو انسان جتنا تقوی اپنائے گا، جتنا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے جو ہے نزدیک ہوگا۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی پابندیاں ہم پر لگائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے روزے دار ہو فلا يرفس، وہ بکواس قسم کی باتیں نہ کرے، ولا يسخب، چیخے چلائے نہیں۔ اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے کہو انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں۔ اور کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو کہو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ کہتے وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ کیوں عمل کروایا گیا؟ تاکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم کو حاصل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا روزے کا مقصد جو ہے تقوی ہے، روزے کا سبق جو ہے تقوی ہے۔ یا اسی طرح رمضان کے روزوں کا ماحصل جو ہے، خلاصہ جو ہے، یہ بھی جو ہے تقوی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان یطاع فلا یعصى، بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، وان یذکر فلا ینسى، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، کبھی اللہ کو بھولے نہیں، وان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرے، کبھی اللہ کی جو ہے نافرمانی جو ہے نہ کرے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس کی تاکید کی، اور انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو وصیت کی، تاکید کی کہ اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھ کر جو ہے زندگی گزاریں، اللہ کا تقوی اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کی۔ ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جاتے جاتے آدمی انسان اہم باتوں کی نصیحت کر کے جاتا ہے، فلاں فلاں کام میری جانب سے انجام دینا، فلاں جو ہے میرا مال فلاں کے درمیان تقسیم کرنا، اہم باتوں کی وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ تو یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی تاکیدی طور پر لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ، کہ ہم نے تم کو بھی، ان لوگوں کو بھی وصیت کی ہے جو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ہم کو نصیحت کی، ایسی نصیحت دل ہمارے دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ایسے معلوم ہو رہا ہے یہ الوداعی نصیحت ہے، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف اپناؤ، اور میں اس بات کی بھی تاکید کرتا ہوں والسمع والطاعہ، اطاعت کرو، بات مانو اپنے امیر کی، اگرچہ کہ حبشی غلام اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ امیر بنایا گیا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ حبشی غلام ہے اس کی نافرمانی مت کرو، امیر ہے تمہارا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس لیے کہ میرے بعد جو زندگی گزارے گا بہت زیادہ اختلافات لوگوں کے درمیان وہ دیکھے گا،
تو بہرحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر جو ہے زندگی گزارو۔ اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے انبیاء کے بارے میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ عادت ہے، انسان ہر معاملے میں دیکھتا ہے اس چیز کو میں اپناؤں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ تقوی اپنانے کے لیے اور اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جنت کا تذکرہ کیا تو ابھارا یہ عمل کرو جنت تمہیں عطا کرے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، یہ کام انجام دو، اللہ تم کو بدلے میں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اسی طرح تقوی کا جہاں حکم دیا گیا ہے اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان تقوی کی زندگی کو اپناتا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کا خوف پیدا کر کے زندگی گزارتا ہے، کیا کیا نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کون سی نعمتیں اللہ عطا کرتے۔ سب سے پہلی نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہ کی محبت۔ کون بندہ ہے جو نہیں چاہے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یقیناً جو انسان جو ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے متقی بندے سے، متقیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں محبت کرتا ہوں ان بندوں سے جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اس بندے سے جو متقی ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے، الغنی بے نیاز، دوسروں کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح دوسروں سے جو ہے بے نیازی اختیار کرتا ہے، الخفی، خفی سے وہ مراد ہے نیکیاں تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، بہت نیکیاں کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتا ہے، دوسروں کے سامنے دکھاوا نہیں کرتا ہے، اعمال کو چھپاتا ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی ریاکاری سے بچتا ہے تو اس کو الخفی کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ الفوز بالجنہ، یعنی یہ بہت بڑی جو اللہ کی نعمت ہے جنت، کامیابی کا ذریعہ ہے اگر ایک مسلمان تقوی اپناتا ہے۔ جگہ جگہ پڑھیں گے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، جنات النعیم، اللہ نے فرمایا نعمتوں والی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ کئی جو مقامات پر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جنت کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی۔ تقوی نام تو اسی کا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایک بندہ اعمال صالحہ کرے، یہی تو تقوی ہے۔ تو متقی بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ النجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات اور جہنم سے جو ہے آزادی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ یقیناً ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط جہنم پر بچھایا جائے گا، اس کو پار کرتے ہوئے آدمی کو جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں ہر ایک جو ہے اور پل صراط پر چلے گا، آئے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی لوگوں کو ہم بچا لیں گے، ہم نجات دیں گے، ظالم لوگوں کو اس میں ہم ڈال دیں گے یعنی جہنم میں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے تقوی کی زندگی گزارو، سب سے مشکل مراحل میں سے ایک مرحلہ پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں ننجی الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں
پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایسے مشکل اوقات میں ہم ان کو بچا لیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی بھی سنائی گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسری کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو اس نے کہا قابل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے جواب دیا، اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کی جو ہے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ کا عمل اللہ کے پاس اسی وقت قبول ہوگا جبکہ آپ کے دل میں تقوی ہوگا۔ قابل اور حابل کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں کو حکم دیا گیا کہ قربانی پیش کریں، جس کی قربانی پیش ہوگی قبول ہوگی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، قابل کی جو ہے قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قبول ہوئی۔ قابل غصے میں آ کر کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے کہا اللہ تو قبول فرماتے ہیں اس سے جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ غلطی پر قابل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس مختصر سے زندگی گزار کر جا رہا ہے۔ جو زندگی کی طرف جا رہا ہے آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو اس زندگی کے لیے بہترین توشہ، بہترین زاد راہ، بہترین ذخیرہ اللہ نے فرمایا یہ تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو بھی نیکی تم کرتے ہو اس نیکی کو اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ تیار کرو، سب سے بہترین توشہ اللہ نے فرمایا آخرت کی زندگی کے لیے یہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، جو تمہارے لیے جو ہے آخرت کا بہترین جو ہے توشہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اللہ اور سچی بات کہو، تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں اہل علم تقوی اپنانے سے جہاں پر نیکیاں ملتی ہے وہیں پر ہمارے گناہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی کو اپناؤ گے، سچی بات کہو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ہمارے دل میں جو اللہ کا ڈر خوف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس تقوی کی بنیاد پر نیکیاں تو ملیں گی ہی، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو ہے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ کون انسان نہیں چاہتا رزق میں کشادگی ہو، اس کے معاملات تنگ نہ ہو، کشادگی اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، راستے اس کے لیے کھولتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی ایسی جگہوں سے اس کو اللہ رزق عطا کرتے ہیں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، یہاں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے غموں کو دور کرے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تمہارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اللہ تمہاری تنگی کو دور کرے گا اگر تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اگر اپناؤ گے، گزارو گے۔ اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اس کے معاملات میں اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔
اللہ کا ساتھ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہے معنی یہ ہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اللہ ساتھ ہے معنی یہ ہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ آج مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا آخری دور آئے گا، تداعی علیکم الامم، ہر طرف سے امتیں پکاریں گی، آواز دیں گی، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے۔ یعنی ہر قوم یہ چاہے گی مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹایا جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر سمت ہر جانب سے جو ہے قومیں یہ کر رہی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہندو ہو، ساری کی ساری قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، ان کی سازشیں، ان کی مکاریاں، اسی طرح ان کی تدابیر کو اللہ تبارک و تعالی ناکام بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، اللہ تعالی ہزاروں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جیسے کہ جنگ بدر ہے، دوسرے مقامات پر مسلمان نہدے اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ہر جانب ہر سمت سے اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اللہ نے فرمایا اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے یہ دشمنان اسلام کو برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ آج حالات یہی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، ان کی جو ہے سازشیں تمہارے خلاف کچھ بھی کارگر نہیں ہوں گی، جتنی بھی چاہیں وہ سازشیں کر لیں، ان کی جو ہے سازشیں جو ہے تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے کیا سازش کی؟ تقوی تھا ان کے اندر، اللہ کا ڈر خوف تھا، ہر موقع پر اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصر کی تخت و تاج پر لے جا کر ان کو بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے اس بات کی وضاحت کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہیں صحابہ کرام کا لشکر لے کر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو نصیحت کرتے ہیں، یا سعد اوصیکم ومعک من الجند بتقوی اللہ، سعد آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جتنا لشکر ہے سب کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ کا ڈر خوف اپناؤ، اس لیے کہ فإن التقوی ہی اعظم العدہ، تقوی و پرہیزگاری یہ سب سے بڑی ہماری تیاری ہے۔ مال اسباب تو اپنانا ہے، مگر سب سے مضبوط جو ہماری تیاری ہے وہ ہے اللہ کا ڈر خوف۔ اگر یہ اللہ کا ڈر خوف نکل جائے ہم سے، ہم بھی گناہ کرنے لگ جائے، اور سامنے کفار و مشرکین ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دونوں جب برابر ہو جائیں گے تو ان کو غلبہ نصیب ہوگا ہمارے مقابلے میں۔ کیوں؟ اسباب سامان ان کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کا ڈر خوف اگر ہم سے نکل جائے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، غلبہ ان کو نصیب ہوگا، مغلوب ہم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر حال میں تقوی کو تم اپنانا۔ تو لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی بات کا جو ہے تذکرہ فرما رہے۔ تو یہ اور جتنی بھی آیات ہے مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقوی پیدا کیسے کریں، اپنے اندر تقوی لائیں کیسے؟
سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مسلسل برابر پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ جتنی زیادہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان عبادات کی پابندی کرے۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، دین اسلام کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، ایمان کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، اسلام کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی اسلام تھا، اب بھی ہے، رمضان کے بعد بھی رہے گا۔ تو ہمیں ایسے نہیں کہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان جانے کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہوتے چلے گئے، یا اسی طرح ویسی ہماری زندگی ہو گئی۔ رمضان میں سب لوگ اٹھ رہے تھے، ہم بھی سحری کو اٹھے، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کے ساتھ ہم بھی نمازیں ادا کیے، سب لوگ نیک کام کر رہے تھے، ہم بھی سب کے ساتھ نیک کام کرتے رہے۔ رمضان جیسے ہی چلا گیا سب لوگ مسجدوں کا رخ موڑ لیے یا مسجدوں سے اپنا رخ موڑ لیے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے مسجد کو آنا چھوڑ دیے، عبادت کرنا چھوڑ دیے، بندگی کرنا چھوڑ دیے۔ یہ روزوں کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا، صرف رمضان میں آپ بھوکے پیاسے رہتے رہے۔ جو مقصد رمضان میں ہونا چاہیے تھا، روزوں سے آپ کو حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ، عبادت کرو، ربک، اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، تم کو موت آئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اللہ نے اور کسی بات کا حکم نہیں دیا، موت بھی تم کو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے قریب بھی تمہارے سانسیں چل رہی ہے، اللہ کی عبادت تمہیں کرنی ہے، اللہ کی بندگی تمہیں کرنی ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے، نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، آخری ایام ہے، شدید بیمار ہے، اٹھ نہیں پا رہے، اٹھ رہے ہیں بے ہوش ہو کر گر جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ لوگوں نے نماز ادا کی؟ اللہ کے نبی سے کہا جاتا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کچے پانی سے کپڑا کچا کر کے منہ کو پوچھ لیتے، اسی طرح پانی جو ہے بہا لیتے، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ ہوش آنے کے بعد پہلا سوال یہی کہ لوگوں نے نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ اکرام کا سہارا لے کر مسجد میں جا کر جو ہے اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام جو ہے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آخری ایام ہے، اس دنیا سے جو چل چلاؤ کا وقت ہے، اس بیماری میں جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اتنی زیادہ پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا جو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ دیگر چیزوں کی تاکید اللہ نے نہیں کی، لیکن عبادت کی تاکید اللہ نے ضرور فرمائی۔ جب تلک تمہاری سانسیں چل رہی ہے، دل و دماغ تمہارا کام کر رہا ہے، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر، یا اسی طرح اشاروں کے ساتھ، لیکن تم کو جو ہے عبادات کی پابندی کرنی ہے، نماز تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادا کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہے، جب مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، اللہ نے بولنے کی طاقت دی ان کو، تو انہوں نے یہی کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تلک میں زندہ رہوں، جب تک میرے اندر سانسیں چلتی رہے، جب تک جو ہے میری زندگی باقی رہے، تب تلک جو ہے مجھے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ تو ایسے نہیں کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، پھر دوسرے دن فجر میں وہی مصلی نظر آ رہے ہیں،
پھر دوسرے دن وہی لوگ نظر آ رہے ہیں، بقیہ سب کے سب غائب۔ ہر سال ہوتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں کیوں جو ہے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں، ہونا تو وہی ہے جو ہوتا ہوا آ رہا ہے، آنے والے تو وہی ہیں جو آنے والے ہیں۔ پھر کبھی سوچا جاتا ہے، کبھی کسی کی دل کو بات لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پابند بن جائے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نمازوں کی پابندی جو ہے شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے افضل بہتر ہے۔ جب سنت کا یہ حال ہے تو فرض نمازوں کا جو ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے تقوی وہ پیدا کرنا چاہتا ہے عبادت میں پابندی کرے، اور وہ عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے جس پہ آپ دائمی یعنی ہمیشگی اختیار کریں۔ ایک شخص جو ہے قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتا تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ قیام اللیل کرتا تھا اس نے چھوڑ دیا۔ تھوڑا عمل آپ کا ہے اللہ کو پسندیدہ ہے، شرط یہ کہ آپ مسلسل پابندی کے ساتھ آپ کرتے جائیں، ایسا نہیں کہ جوش میں آئے کچھ دن عمل کیے اس کے بعد چھوڑ دیے، یہ عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تم کو جو ہے صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے متقی، ان کی پیروی کرنے والا متقی بنے گا۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا کہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے فلاں کا قول لیے ہے، فلاں کی بات لیے ہے، فلاں نے یہ فرمایا، ہم نے باپ داداؤں کو ایسے پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے پایا، یہ الفاظ لوگ زبان سے نکالتے ہیں، یہ انسان کے لیے بربادی کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اوروں کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنا یا اسی طرح اوروں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ناقدری۔ جہاں پر یہ لازم ضروری ہے اللہ کے حکم کو ماننا، وہیں پر ضروری ہے عمل قبول ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا۔ تو یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمل مردود ہے۔ کئی لوگ ڈھیر سارے اعمال لے کر جائیں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو نہیں فرمایا تھا باپ داداؤں کی پیروی میں یا اسی طرح فلاں سے سن لیے عمل کرتے چلے گئے، کوئی اللہ کے پاس وقعت نہیں ہوگی، حیثیت نہیں ہوگی ان اعمال کی، سارے کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ تیسری جو چیز ہے قرآن فہمی، قرآن مجید کتاب تقوی ہدی للمتقین، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو متقیوں کے لیے ہدایت۔ یعلمون تعلمون پڑھنے سے جو ہے انسان کو ہدایت جو ہے نصیب ہونے والی نہیں ہے، صرف جو ہے انسان پڑھتا چلا جائے ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ہدایت اس وقت ملے گی قرآن فہمی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مقدس کتاب ہر ایک مسلمان جو ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے،
ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑی دلی لگاؤ ہے اس سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، تنزیل من رب العالمین، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے جو نازل کردہ ہے۔ کتنی بڑی ناقدری ہوگی، زندگی پوری گزر جائے اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے۔ 25 سال 30 سال میں 2 ڈگریاں بچوں کے ہاتھ میں ملیں گی، لیکن عمر گزر جائے گی، پورا قرآن ہم نے جو ہے ترجمے سے یا معنی مفہوم سے نہیں پڑھا ہے۔ تو قرآن فہمی اگر ہمارے اندر آ جائے، تقوی جو ہے پیدا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ میں حقوق کی ادائیگی۔ معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، اڑوس پڑوس ہے، ان کی حقوق کی ادائیگی ادا کرنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ حقوق کو انسان مارتا ہے تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم لوگ دعائیں مانگتے ہو، رشتہ داری کو کاٹنے سے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، اڑوس پڑوس کے یا اسی طرح دیگر لوگوں کے، ساتھ ہی ساتھ میں سب سے اخیر میں دعا، کہ ایک مسلمان اسباب کو اپنائے، اللہ سے دعا کرے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور اے اللہ صرف تیرا محتاج رہوں، دوسروں سے اللہ تعالیٰ بے نیازی کا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا کر، وزکی انت خیر من زکاہا، میرے نفس کو برائیوں سے علائشوں سے اللہ پاک رکھ، تو سب سے بہترین جو ہے پاک کرنے والا ہے۔ یعنی ایک مسلمان اسباب کو اپنائے بھی، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اے اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر، پرہیزگاری پیدا کر، جس طرح اے اللہ رمضان میں عبادتوں کی پابندی کرتا رہا، رمضان جانے کے بعد بھی اے اللہ اسی طرح شریعت پر، دین اسلام پر، اعمال صالحہ پر میں اللہ پابند رہوں۔ ایک مسلمان دعا بھی جو ہے کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔